بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں اس وقت ایک بہت ہی عجیب لیکن دلچسپ سیاسی صورتحال ہے۔ حکومت میں شامل دو بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ پہلے کچھ لوگوں کا خیال تھا یہ فرینڈلی فائر ہے، لیکن اب یہ فرینڈلی فائر جو ہے یہ ایک اصلی سیاسی جنگ میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگے۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے علی مین گنڈا پور، وہ عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کے خلاف کھل کر وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ تو ایک پارٹی کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور جو دوسری حکومت ہے اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ تیسری طرف انٹرنیشنل سین پہ ایک جو ٹرمپ کا غزہ امن پلان ہے اس پر بحث ہو رہی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ پارلیمنٹ میں ٹرمپ کا جو امن پلان ہے اس پہ بات ہوگی، لیکن پارلیمنٹ میں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آج اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تین معزز ارکان پارلیمنٹ موجود ہیں۔ سینیٹر عفنان اللہ صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور شفقت عباس ایوان صاحب وکیل بھی ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں جی، حکومت جو ہے وہ آپس میں اختلافات کا شکار کیوں ہو گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے کیا شکوے ہیں اور کیا پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے؟ پنجاب کا اپنا پانی ہے، اگر میں وہاں پر نہریں نکالنا چاہوں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی۔ بھئی یہ کیا مطلب ہے؟ ان حالات میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں سیاست کی، ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی۔ یہ کیسے آمرانہ سی ایک گفتگو ہے کہ انگلیاں توڑ دی جائیں گی؟ انہی انگلیوں سے ہم ووٹ ڈالتے ہیں جب، تو پھر یہی انگلیاں اگر آپ توڑنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سوچ لیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر پنجاب کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو پھر اگر چیف منسٹر پنجاب اس کا جواب نہیں دے گی تو پھر کون دے گا؟ اس میں احتجاج کرنے کی یا اس میں ناراض ہونے کی جو ہے وہ کون سی بات ہے؟ گورنمنٹ کی جو بھی لیجسلیشن ہے ہم ووٹنگ نہیں کریں گے جب تک پنجاب گورنمنٹ اور چیف منسٹر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی سے معافی مانگ لے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر نے آج مطالبہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جب تک معافی نہیں مانگتی، اور خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ معافی نہیں مانگتی پیپلز پارٹی سے، ہم حکومت کو کوئی ووٹ نہیں دیں گے۔ تو سینیٹر عفنان اللہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگ لیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو ایشو تھا یہ کافی ڈیپتھ میں ڈسکس ہوا سینٹ کے اندر بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی، اور ہم نے جو ہمارے پیپلز پارٹی کے جو ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے تھے، ان کو پھر ہم منا کے لے آئے تھے واپس، اور ہاؤس بزنس جو ہے وہ ریزیوم ہو گیا تھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو کہ اس وقت پنجاب کے اوپر کی گئیں، اور جس کا جواب جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا۔ ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کام ہے وہ چلتا رہے، کولیشن ہماری چلتی رہے، اور جو کوئی اگر ہم پہ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں تو پرائیویٹلی کر لے۔ اگر ظاہر آپ پبلکلی تنقید کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی پھر پبلکلی آئے گا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں اور آگے معاملات جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے لے کے چلیں۔ تو معافی کا کوئی امکان نہیں؟ دیکھیں معافی مانگنا کوئی ایسی چیز بنتی نہیں ہے، کچھ باتیں انہوں نے کی، کچھ باتیں ادھر سے ہوئیں، اس کا جواب ہوا، پھر انہوں نے گلا کیا، پھر ہمارے لوگوں نے جا کے ان کو منا لیا۔ جب وہ ان کو واپس لے کے آ گئے تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے دن رات ایک کر کے سیلاب کے معاملے پہ 30 لاکھ لوگوں کو ایویکیویٹ کیا ہے، انہوں نے وہاں پہ مطلب پوری کی پوری ٹیم 11 22 سول ایڈمنسٹریشن تمام ادارے سارے لگے ہوئے تھے دن رات لوگوں کو ایویکیویٹ کرنے کے لیے۔ اب جب وہ بندہ محنت کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، تو اس کو بجائے کے سپورٹ کرنے کی آپ اس پہ تنقید کریں گے تو اس کو برا لگے گا، تو اور وہ ٹائم بھی ایسا نہیں تھا جس پہ تنقید کرنی چاہیے تھی۔ جی پلوشہ خان صاحبہ، یہ مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ پیپلز پارٹی دراصل مریم نواز شریف صاحبہ کی جو کارکردگی ہے وہ اس سے بڑی پریشان ہے، خوف زدہ ہے کہ اتنی اچھی حکومت چل رہی ہے پنجاب میں،
تو ہمیں تو آئندہ لگتا ہے کہ ووٹ ہی نہیں ملے گا. اس لیے آپ لوگ مریم نواز شریف پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اپنے دل کو بہلانے کے لیے کچھ بھی کر لیں. میں نے اگر اپنے آپ کو نمبر دینے ہیں تو میں 100 سے نیچے تو نہیں دوں گی. نمبر تو وہ ہیں جو عوام آپ کو دے. اور ابھی دیکھیے کیونکہ کوئی تخمینہ اس وقت سیلاب کے نقصانات کا جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا. آج آپ ہی کے چینل پہ میں نے کوئی 10 کلپس دیکھی ہیں مختلف جو ہیں دیہاتوں کی, علاقوں کی, جو ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور کچھ ایسے دیہات کا ذکر ہو رہا تھا جہاں جو پورے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور لوگ جس قسم کی وہاں شکایتیں کر رہے تھے, ظاہر ہے وہ ایک دن میں تو ہم کہتے بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی سے ہم کیسے کہیں کہ بہت, حالانکہ بلاول صاحب نے کہا بھی کیونکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. پنجاب ہمارا ایک بڑا صوبہ ہے اور وہاں ایک بڑی آفت ٹوٹی, اور یہ آسمانی آفتیں ہیں, یہ ان کے اوپر سیاست کرنی ہی نہیں بنتی. لیکن ابھی سے ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ بڑی ایگزمپلری قسم کی پرفارمنس ہے, سیلاب کا پانی اترنے دیں. یہ ایک بڑا ریہیبلیٹیشن کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک دن میں تو ختم نہیں ہوتا. لیکن دیکھیے اگر تنقید کر بھی دی, میں نے کہہ دیا حامد میر صاحب آپ کے شو میں بڑے جو ہیں لوپ ہولز ہیں, آپ یہاں کہیں کمی کریں. اس کا کیا مطلب ہے آپ کہیں گے میں آپ کی انگلیاں توڑ دوں, میں آپ کے ہاتھ توڑ دوں, میں آپ کا زبان کھینچ لوں, میرا شو, میرا سیٹ, میری مرضی. دیکھیے یہ جو زبان میں والی ہے نا, مجھے پتہ نہیں ان کے ایڈوائزرز مریم صاحبہ کے کون ہیں, ہم تو ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. ایک تو خاتون بھی ہیں, دوسری ان کو اللہ نے ایسی جگہ دی ہے, اتنی بڑے مقام پہ بٹھایا ہے. میرا کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے حق ملکیت اللہ تعالیٰ کا ہے, اس کے بعد حق ملکیت ملک کا ہے, عوام کا ہے. یہ میرا کچھ نہیں ہے. یہ پانی آ رہا ہے اوپر تبت سے, تو پہلے تو ان کا ہے, پھر یہ گزرتا ہے چین سے, پھر وہ کہیں ہمارا ہے, پھر بھارت سے, پھر وہ کہیں ہمارا ہے, پھر ہم تک آتا ہے. اور یہ والا معاملہ پانی میرا پانی تیرا ہے تو ہم نے بھارت سے کرنا تھا. یہ تو مودی کے ساتھ ہماری یہ بحث ہونی چاہیے. یہ والا جو چیلنج ہے, یہ اگر مریم صاحبہ مودی کو کہتے ہیں یہ میرا پانی, تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ صوبوں کو ایک دوسرے کے خلاف لانا, اور جو آج حالات ہیں اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں, بہت سی باتیں ہمیں شاید نہیں اس وقت کرنی چاہیے, لیکن ملک کے 2 صوبوں میں تو ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ جو 2 صوبے جہاں کچھ ریلیٹیولی امن ہے, وہ ایک دوسرے کے خلاف. دیکھیے پنجاب از ناٹ PMLN, سندھ از ناٹ PPP. پنجاب کسی کی ملکیت نہیں, سندھ ہماری نہیں, پنجاب نون کی نہیں. لیکن آپ یہ تو مانے نا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آج سندھ کے ایک اہم شہر مٹھی میں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. کیوں کی ہوئی ہے؟ پیپلز پارٹی اس پہ توجہ دے, وہ پنجاب کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی دے گی, جواب دے ہے, نہیں دے گی تو سندھ والے پوچھ لیں گے. لیکن پنجاب کے پیچھے, پنجاب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم PMLN پر یا کسی ایک PMLN کی شخصیت کو کوئی مشورہ دیں یا تنقید بھی کریں. حکومت کا مطلب تنقید بھی ہوتا ہے, پہلے سمجھ لینا چاہیے ہمیں. یہ بیسک بنیادی اصول ہے ڈیموکریسی کا. تو اس کا مطلب نہیں کہ پنجاب پہ تنقید ہو رہی ہے. پہلی تفریق یہ غلط ہے, یہ لوگوں کو یہ تفریق کرنی چاہیے, اور یہ غلط قسم کی مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے. پنجاب پہ نہیں ہو رہی, کارکردگی پہ ہو رہی ہے. حکومت آج آپ کی ہے, کل کسی اور کی ہو سکتی ہے, پرسوں ہماری ہو سکتی ہے. آپ 100 دفعہ کریں سندھ پہ, ہم کیا کہیں گے سندھ پہ تنقید ہو رہی ہے؟ نہیں, آپ پیپلز پارٹی پہ تنقید کریں, 100 دفعہ کیجیے. لیکن دیکھیے یہ بھی نہ بھولیے کہ یہ جو ابھی حکومت کا جو بھی ڈھانچہ جس طرح بھی کھڑا ہوا ہے, اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا کردار ہے. آپ 2008 کو میں یاد کیجیے, میاں صاحب چھوڑ کے جا رہے تھے اچکزئی صاحب وغیرہ کے ساتھ, الیکشنز کو بائیکاٹ کرے, تب بھی زرداری صاحب کا, حالانکہ نقصان ان کا تھا, انہوں نے کہا نہ کریں. 14 میں زرداری صاحب خود اٹھ کے گئے جاتی عمرہ, وہاں کہا نہ کریں. پھر یہ جو حکومت بنی اس میں بھی شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے نامینیٹ کیا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ طریقہ رہا تو پھر یہ والے لہجے جو ہیں نا, پھر یہ بڑے سانیہ کی طرف جاتے. اچھا جی شفقت صاحب, اب آپ کو میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی میں تو نہیں الجھاؤں گا. آپ سے تو میں آپ کی پارٹی کی الجھا بھی لیں تو میں جواب دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ اپنی پارٹی کا اگر جواب دیں, ذرا دیکھتے ہیں جی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر کیا لڑائی چل رہی ہے. میں نے عمران خان صاحب کو مکمل آگاہ کیا. مختلف لوگوں سے کمپینیں چلوائی جا رہی ہیں کہ چیئرپرسن علیمہ خان بنے, لوگوں کو ڈسکریڈٹ کر کے, تقسیم کر کے ایسے ایجنڈوں پہ کام جو ہے ہو رہا ہے, اور جس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. یاد رکھیں عمران خان PTI کے چیئرمین ہیں بس, اور اس کے علاوہ کوئی چیئرمین نہیں ہے. ہم متحد ہونے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے اس مقصد پہ ہم چل رہے ہیں کہ جو وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو رہے ہیں, اور جس میں علیمہ خان ڈائریکٹ ایک رول ادا کر رہی ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خان صاحب کی بہنوں کو کبھی کسی ایجنسی کی سپورٹ حاصل ہو. وہ بہنیں فقط
गर्मी में, सर्दी में, तकलीफों में वो उनके बच्चे सिर्फ अपने भाई की खातिर होते हैं। माइनस इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है, क्योंकि शुरू से पार्टी के लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। अलीमा बाजी, बुशरा बीबी सारी खान साहब के साथ जुड़े हैं, खान साहब के साथ के लिए वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही है और हमें इन चारों ख़वातीन पे फख्र है। तो जुनैद अकबर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के सूबाई सदर हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमें अलीमा खान पर और बुशरा बीबी पे फ़ख्र है, और अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो पार्टी को तकसीम करने की साजिश कर रही हैं। तो शफ़क़त अब्बास अवान साहब, ये अगर इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ इस तरह आपस में लड़ेगी तो फिर क्या फ्यूचर है आपकी पार्टी का? ये जो भी कुछ अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा है ये उनका ज़ाती काम है, उन्होंने जो कुछ भी कह दिया है। मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली जा रहा हूँ अडयाला के बाहर, और आपा लोग भी हर पेशी पे आते हैं, हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा कम अज़ कम। वो तो इस हद तक बचते हैं कि जब खान साहब के केसेस और रिहाई के अलावा कोई बात होने लगती है तो वो साइड पे हो जाते हैं कि ये आप पॉलिटिशियंस हैं, ये खुद करें ये बात। मैं तो आई हूँ अपने भाई के लिए, उसके केसेस की कोई बात करनी है, उनकी रिहाई के मतलब कोई बात करनी है, या बाकी दीगर जो हमारे कैदी हैं उनके केसेस के मतलब कोई बात करनी है, तो उसमें मैं आपके साथ खड़ी हूँ। अगर आपने कोई पॉलिटिक्स की बात करनी है तो साइड पे होके करें, उसमें मैं नहीं इन्वॉल्व होंगी। इस हद तक वो बचती हैं। तो जो अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी वो चेयरपर्सन बनना चाह रही हैं, नहीं, कतन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल मिसगाइड किया गया है इनको इस मामले में, और जिन्होंने इनको भेजा है उन्होंने बिल्कुल मिसगाइड करके भेजा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो वो चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, ना कोई पहले भी तो रही है गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्या खान साहब की बहनें, उनके भांजे, उनके ख़ानदान का कोई बंदा कहीं पे इन्वॉल्व हुआ है? अभी भी हमारी लिस्टें गई हैं, सेनेटर्स की भी हमारी लिस्टें गई हैं, MPAs MNAs की भी स्पेशल सीटों की। क्या खान साहब के ख़ानदान में से किसी बंदे का नाम है उसमें से? कतन ऐसी बात नहीं है। ये जो कुछ भी अली अमीन साहब की बात है ये इनकी पर्सनल बात है, इनकी पर्सनल सोच है, या इनको मिसगाइड किया गया कहीं से। किसने मिसगाइड किया? जिन्होंने भेजा है उन्होंने नहीं किया होगा। किसने भेजा है? एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। और किसने? देखें मुलाकात आप कह रहे हैं कि अलीमीन गंडापुर साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे अलीमा खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट से अलीमा आपा का कोई रब्ता नहीं है। हाँ, इनको मिसगाइड किया गया होगा ज़रूर कि जी ये कुछ वो करना चाह रही हैं और इन्होंने आके कह दिया होगा, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हैं पॉलिटिक्स से, और कतन उनका कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा, ये बताएं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये आपस में भी लड़ रही हैं और पार्टियों के अंदर भी लड़ाई चल रही है, आपके ख्याल में ये तशवीशनाक बात नहीं है कि बहसियत मजमूई हमारी जो सियासी जमातें हैं बतौर एक इंस्टीट्यूशन के कमज़ोर होती जा रही हैं, जिससे कि सियासतदानों की साख भी मजरू हो रही है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, बात यह है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि सियासतदानों को मजबूत किया जाए और फोकस जो है वो सर्विस डिलीवरी पे हो और अवामी मफादात को प्रोटेक्ट करने पे हो। मगर बदकिस्मती से जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जो सारा एसेंस था वो 2018 के बाद से जो है वो डाइल्यूट होता गया है विद टाइम, और उसकी वजह से तोड़ फोड़ सियासत के अंदर भी है और सियासी पार्टियों के अंदर भी है। तो पलविशा खान साहबा, ये फ्रेंडली फायर है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में? देखिए, हम तो ये चाहते ही नहीं थे कि ये बात यहाँ तक पहुँचे। हम लोग जो पार्टी थी वो चेयरमैन को कह रही थी कि इस पे हमें कोई रद्द-ए-अमल देना चाहिए, उन्होंने हमें रोके रखा। लेकिन जब देखिए हाथ पांव तोड़ने की बात आ जाए तो आपको पता है मीर साहब, आप एक ऑब्जर्वर रहे हैं सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स के, तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं होता। ऐसी ज़बान पीपल्स पार्टी ने जवाब में भी इस्तेमाल नहीं की। जो ज़बान इनके कुछ तर्जुमान, मैं हर एक को तो नहीं कहती है, अफनान साहब भी बैठे हैं, वो जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, अब आप बताइए कि मतलब कोई किसी का ग़ुलाम तो नहीं। अभी नवीद कमर साहब की ज़बान में जो जवाब उन्होंने दिया उसमें उस लहजे में और इनके लहजे में फ़र्क आप देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि देखिए ये क्या कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ बैठ के गज़ा पे बात नहीं करते, हम यहाँ बैठ के कश्मीर के मुसलमानों पे, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे, दुनिया भर के लोगों पे हम बात करते हैं। ये हमारा मुल्क है। इसमें अगर मैं आप सिंधियों को, और जो इस वक्त इनके जो कुछ ट्रोल्स हैं जो सिंधियों के बारे में जो गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, कि क्या इनको नहीं लगता कि ये इकाई जो है, एक इकाई के ख़िलाफ़ आप जब इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें किसी कौम के ख़िलाफ़, तो वो आपको मतलब क्या जज्बात रखेंगे, और क्या ये वफाक के लिए कोई अच्छा शगुन है? कोई पंजाब फतह तो नहीं हुआ, मैं आपसे पंजाब फतह तो नहीं हुआ। लास्ट पंजाब तो जब फतह हुआ था वो आपकी बात दुरुस्त है, के ज़माने में। लेकिन जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं, अफनानुल्लाह साहब की भी बात सुन रहे हैं, उनके
دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں. یہ لڑائی کس بات کی ہے؟ اور آزاد کشمیر جہاں پہ اس وقت انتہائی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، وہاں کی حکومت میں بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ ساتھ ہیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہاں پہ آپ بیٹھ کے کیوں لڑتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں کیوں لڑتے ہیں آپ لوگ؟ کیا اکثر ایسا ہوا ہے. دیکھیے پہلے تو انیشیٹ ہم نے نہیں کیا، ہماری طرف سے تو پہلے تعریف ہی گئی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے صدر کچھ ہو، وزیر اعظم کوئی اور ہو، تو بڑے بڑے ثانیہ اس ملک میں ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو پش کیا جائے اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. تو آج تک تو ساتھ ہیں، لیکن کل کیا ہوگا وہ اب میں اس وقت نہیں کہہ سکتی. ابھی تک تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ لیجسلیشن میں ہم ساتھ نہیں دیں گے. اور ایک طرف سے کانسٹنٹ آپ دیکھیے نا، ایک طرف سے لگاتار بمباری کی جائے اور دوسری طرف سے عفنان اللہ صاحب اٹھ کے کہہ دیں کہ میں معافی مانگتا ہوں، تو بات تو نہیں بنتی. پھر یہ تو ایک فکسڈ میچ ہے نا. ایک طرف سے عفنان اللہ صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، ان کو تو نہ اب اس میں لے کے میں ان کی مثال دے رہی ہوں، ان کی آڑ میں مثال چلے اعظم نذیر تاڑڑ صاحب ان کی مثال دے دیں، معافی مانگ لیں، اور اس طرف سے ہم پہ جو ہے کیچڑ اچھالی جائے لگاتار. تو یہ تو پھر ایک سیٹ طریقہ ہے نا. میں کہوں آپ چپیڑ ماری جائیں اور ہم معافی. اچھا شفقت صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے جو پیپلز پارٹی نے اعلان کیا جی کہ جب تک مریم نواز شریف صاحبہ معافی نہیں مانگتی تو ہم اب حکومت کے کسی بل کو، کسی آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ قائم رہیں گے اپنے اس میر صاحب؟ انہوں نے دہائیوں تک ایک دوسرے کے خلاف سیاست کی ہے، اور معذرت کے ساتھ کبھی بھی اچھی سیاست نہیں کی ہے. انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے پچھلے اگر 30-40 سال میں جائے. آج یہ مجبوراً اکٹھے بٹھائے گئے ہیں، اس کے علاوہ دونوں کا کام نہیں چلتا تھا. یہ بالکل بھی دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو یہ اپنے اندر کا وہ دکھاتے ہیں جو ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کدورتے ہیں. اور باقی رہ گئی بات کہ یہ ساتھ نہیں دیں گے، یہ بالکل غلط سی بات ہے. یہ بالکل 2 دن بعد اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہی بل بھی پاس کروائیں گے. 27ویں ترمیم کیا، یہ 28ویں بھی کروائیں گے اکٹھے ہو کے. جو ڈیوٹی ان کی لگائی گئی ہے وہ پوری کریں گے. بالکل آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، یہ بالکل اکٹھے ہیں. اور یہ 1-2 دن کی ان کی لڑائی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ لیجسلیشن میں پیپل پارٹی، مجھے تو بڑا سچی بات ہے، سب سے زیادہ میں جب پارلیمنٹ میں نہیں تھا تو بہت سارے اعتراضات کے باوجود ایک بات پہ میں بڑا قائم تھا کہ پیپل پارٹی جو ہے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے. لیکن جب یہاں آ کے دیکھا ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے نا بالکل الٹ ہو گیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ باتیں اور کرتے ہیں، کام اور کرتے ہیں. اب اس کا تو وہ جواب دینا چاہتی ہیں؟ جی بالکل دیں. میں کہتا ہوں PK ایکٹ سے لے کر ہر معاملے پہ انہوں نے بولا اور ہے، اور اینڈ میں وہ بل پاس بھی کروا جاتے ہیں. اس بات کی مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. یہ بتا دیں گی اگر کوئی اس میں معاملہ ہے؟ معاملہ تو یہی ہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک ہی تھے، آج بھی ہیں، تو کچھ باتیں ان سے سیکھ لی ہیں. PK بھی سیکھ لیا اور ایک پیج پہ رہنا. نہیں، انہوں نے تو PK آرڈیننس کے ذریعے امپوز کیا تھا نا، تو آپ نے تو اس کو ایکٹ کے طور پہ سیکھا نا. دیکھیے وہی باتیں جو یہ کرتے رہے. دیکھیے اب اچھی کوئی بات ہے تو بتائیے. اب میں تو بات سے بات نکلتی ہے نا، سوال سے سوال نکلتا ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے PK کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے امپوز کیا تو صحافیوں نے جب اس کے خلاف احتجاج کیا تو بلاول صاحب جو ہیں اور شہباز شریف صاحب دونوں جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو صحافیوں کا احتجاجی کیمپ تھا وہاں پہ آئے اور کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ دونوں پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے PK ایکٹ جو ہے وہ امپوز کروا دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ میں اور PTI میں کوئی فرق نہیں. اور اس میں سے حالات میں فرق ہے نا. حالات میں فرق ہے. حالات میں فرق. پہلے PTI ڈکٹیشن لے رہی تھی، اب آپ لے رہے ہیں. نہیں، ڈکٹیشن کی بات نہیں ہے. ڈکٹیشن تو اس پاکستان میں سبھی نے لی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں نے نہیں لی. لیکن وہ جس کو خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں ہائیبریڈ، جس پہ مجھے تو اعتراض ہے ہائیبریڈ نظام کے لفظ پہ. لیکن بہرحال ڈکٹیشن سے الگ حالات اب آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ہیں. اور جس وقت یہ حکومت ان کی جو ہے وہ گئی اور یہ حکومت آئی، اور اس وقت کے جو حالات تھے اور اس وقت جو، لیکن یہ بات میں مانتی ہوں کہ PK بن گیا، لیکن ابھی بھی جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ تو لگاتار جاری ساری ہے. جس نے جہاں PK ایکٹ کے تحت KPK میں بھی صحافیوں پہ مقدمے درج ہو رہے ہیں. صحافیوں پہ نہیں، پنجاب میں نہیں، صحافیوں پہ بھی ہو رہے ہیں. جن پہ ہونے چاہیے تھے وہ ملک چھوڑ گئے. نہیں، جن پہ، یہ میں کہہ رہی ہوں نہیں ہونے چاہیے. جن پہ ہونے چاہیے تھے وہ ملک چھوڑ گئے آرام سے. آج تک یہ معمہ حل نہیں ہوا کہ کس طریقے سے اس ملک سے ایک ڈبہ، ایک میں کہتی ہوں کہ چڑیا اڑ کے نہیں جا سکتی کہیں ملک سے باہر اگر نہ چاہت. یہ کس طریقے سے یہ لوگ چلے گئے. اور جو لوگ چلے گئے
اور ابھی بھی وہ جاری ساری ہیں اپنے پروگرام پہ. ان کی ذمہ داری کسی پہ تو ہوگی نا, کسی نے تو ان کو جانے دیا ہوگا, کوئی تو رسپانسبل ہوگا اس ملک کے جو ہے آنے جانے پہ نظر رکھنے کا. تو کیسے چلے گا؟ عام آدمی تو نہیں جا سکتا. سوال یہ ہے. عفنان اللہ صاحب, آپ کی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی سے تعلقات زیادہ خراب نہ ہوں. آپ کو توقع ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل پیش ہونے تک پیپلز پارٹی واپس آ جائے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی واپس آ جائیں گے. اچھا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو منا لیں گے, اور ہمارے بڑے پرانے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, کبھی کے تو ہیں نہیں, تو اوپر نیچے اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ ان کو منا لیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعصب کی باتوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے سب کو ہی, اور یہ اچھا نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ شوڈ بی انف. پرویز شاہ صاحبہ, ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتی ہے نون لیگ آپ کو, پیپلز پارٹی والوں کو, اور شاید اس کی بڑی ٹھوس وجوہات ہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لینے کی. کیا وجہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ آ جائیں گے واپس, ہم گئے نہیں ہیں. ہم کون سا سسرال سے روٹ کے چلے گئے ہیں؟ ہم تو کہیں گئے نہیں ہیں, ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے. اچھا, ہم کہیں نہیں گئے. آپ نے کہا ہے کہ ہم اب آئندہ, آپ جب تک معافی نہیں مانگتی مریم نواز, ہم کوئی سرکاری بل کو کسی کو ووٹ نہیں دیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم چلے گئے ہیں, ہمارے پاس نہ کی تو طاقت ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کہیں نہیں جا رہے؟ نہیں, ہم اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, ہم اپنی جگہ بیٹھ کے بات کریں گے. اگر انہیں برا لگتا ہے تنقید, تو ان کو ان کے بڑوں کو سمجھانا چاہیے کہ تنقید جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے, اور تنقید کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے شاید کہیں کوئی غلطی ہو رہی, اور تنقید کسی نے کی بھی نہیں. جب آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے اتنی چڑ ہے, تو اسی کا تو ڈیٹا استعمال کر کے ابھی آپ نے رمضان پیکیجز بانٹے ہیں. یہ ایک پروگرام کیوں اس کو تنازع, اور اس کے پیچھے آپ اگر دیکھیں تو بہت عرصے سے ایک کیمپین چل رہی ہے اس پروگرام کے لیے. اگر آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قربانی پہ شک ہے تو آپ بتا دیں آپ کی کہیں, لیکن اب اس میں اگر ان کے نام پہ اعتراض ہے تو وہ تو پھر ہماری بھی زندگی. جب میاں نواز شریف صاحب کی 2013 میں حکومت آئی تو یہ ایسا جشن آئی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر کے نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کر دیا جائے. باہر سے ڈونرز نے بھی اس کو پوش کیا تھا, مگر میاں نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کیا, انہوں نے کہا اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی رہے گا. تو یہ کوئی بات, ہم نے بہت سارے ایسے کام آپس میں ساتھ مل کے کیے ہیں جو بڑے اچھے کام ہیں. تو یہ اس کو یہ کر دینا کہ ہمیں بالکل نہیں ہے. محترمہ اس ملک کی وزیر اعظم تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام دے, ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں صرف یہ ہے دیکھیں ایک اور اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں میری گزارش یہ سن لیں, صرف بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معاملہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ڈیلیور کر رہی ہیں جو کام وہ پنجاب میں کر رہی ہیں, باقی کیا صوبے اس طرح کے کام کر رہے ہیں, کیا ای بائکس, کیا لیپ ٹاپس, ایگریکلچر ریفارم, جو باقی کیا کہتے ہیں آئی ٹی کا. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے مری میں ٹرین چلانے کا اعلان کر دیا. مری سے اسلام آباد ٹرین بن رہی ہے. یہ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, اس پہ تو مجھے بات کرنے دیں. میری گزارش سن لیں. دیکھیں لون دیے جا رہے ہیں فارمرز کو, ٹریکٹرز دیے جا رہے ہیں, ڈفرینٹ پروگرامز کے اندر سبسڈیز دی جا رہی ہیں اور ایکسٹینسو ہیں. اس کے اوپر آپ پورا بیٹھ کے, اب وہ آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کمرشل بینک سے لون لے کے آپ بانٹنا شروع کریں. عفنان اللہ صاحب, اس چیز کو بھی تو دیکھیں نا کہ آج سندھ بار کونسل نے مریم نواز کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. ایاز لطیف پلیجو صاحب کا کوئی تعلق نہیں پیپلز پارٹی سے, انہوں نے بھی آج سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے یہ لسانی تعصب پھیلایا ہے, صوبائی تعصب پھیلایا, ان کو نہیں پھیلانا چاہیے. نہیں, مریم نواز شریف صاحبہ نے سندھ کا نام بھی نہیں لیا, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ پنجاب کی طرف جو اس طرح لوگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر میں جواب دے رہی ہوں, انگلی توڑ. اور انہوں نے یہ کہا میری گزارش سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ پھر ہم یہ سوال تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ اگر ہمیں پنجاب میں اتنا بجٹ ملتا ہے تو اتنا ہی سندھ میں بھی ملتا ہے, خیر پختونخوا میں ملتا ہے, تو لگتا ہے صرف پنجاب میں, یہ باقی کیوں نہیں لگتا؟ یہ سوال تو جینوئن ہے نا, اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. کیا یہ سوال ہم نہیں پوچھ سکتے؟ اچھا, آپ سے اگر یہ میں کہوں کہ اگر جمہوریت کے حسن میں کوئی انگلی ٹوٹ جاتی ہے کبھی کبھی, تو اس میں آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ میں تو نہیں گھبراتی, لیکن اتنی تو انگلیاں ہم ہاتھ میں دینے بھی نہیں والے کہ توڑ دیں, اور نہ ہم توڑوانے والے, توڑیں گے بھی نہیں, نہ ہم آگے بڑھائیں گے, اور نہ اتنی مخروطی انگلیاں ہیں کہ جو ٹوٹ جائیں. مخروطی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب جاتی عمرہ نہیں ہے, جاتی عمرہ میں ان کا پانی ہوگا, ان کی زمین ہوگی, ان کی ملکیت ہوگی. پنجاب کسی کی ملکیت نہیں, سندھ کسی کی ملکیت نہیں. کوئی یہ لوگ سندھ آ کے الیکشن نہیں لڑتے رہے, میاں صاحب نہیں اب تو خیر بالکل ہی چھوڑ گئے, لیکن یہ کیا نہیں آتے رہے سندھ؟ اب یہ سندھ جائیں گے, اور جو ان کے ٹرول سندھیوں کے بارے میں الفاظ استعمال کریں, میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے ہم کوئی سندھ کے خلاف اس طرف نہیں جاتے. میں ایک وقفہ لینا, یہ وقفے کے بعد شفقت اوان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ شفقت امان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، وہاں پہ جو ٹرمپ کا جو غزہ پلان ہے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن ڈیبیٹ کسی اور طرف چلی گئی ہے؟ بالکل ہونی چاہیے میر صاحب۔ اس وقت اگر کوئی برننگ ایشو ہے، اگر سارے ہی لوگوں کو بولنا چاہیے، میں نے تو اپنی پارٹی کی میٹنگ میں کل کہا ہے کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم تو کم از کم ہسٹری میں اس سائٹ پر کھڑے ہوں کہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ پہ بیٹھے تھے جتنے بھی تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم تو اپنا رول پلے کریں۔ بہت بڑا ایک سانحہ ہونے لگا ہے اور بالکل عنقریب ہونے والا ہے، اور ہم اس کے لیے ہمیں تو بولنے نہیں دیا جاتا پارلیمنٹ میں، نہ تو ہم تو اپنی اسمبلی ادھر لگا کے بولتے رہتے ہیں، اور کل بھی جتنی بھی ہم نے تقاریر کی ہیں عوامی اسمبلی لگا کے وہ ساری اور ساری اسی پہ کی ہیں جو ٹرمپ کا پلان ہے، اور ساری جو ریزولوشن پاس کی ہیں وہ اسی کے کیے ہیں کہ بھائی آئیں اسمبلی میں ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح کہ آپ کس پلان کا ایسا بن گئے ہیں چپ چپیتے، نہ کسی کو بتایا ہے۔ آپ باہر گئے 2 بندے اور وہاں پہ آپ کہے جی ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ آپ ہمیں اعتماد میں تو لیں، 2 ہاؤسز ہیں ان کو اعتماد میں لیں کہ کس پلان کا آپ ایسا بننا چاہ رہے ہیں۔ کیا وہ جو افیکٹڈ پارٹی ہے کیا وہ بھی اس پلان کا ایسا بننا چاہ رہی ہے، یا آپ نے اس کو انڈورس کر دی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے، اور پاکستانی کم از کم، اور تو میں کسی کو نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف بالکل اس کو نہیں ہونے دے گی۔ اچھا، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، آج جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی ایک تفصیلی بیان جاری کیا، اس کا بھی ایک کلپ دیکھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف سے کہ اس 20 نکاتی امن فارمولے میں فلسطینی ریاست کی کہاں بات کی گئی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے امن منصوبے میں ویسٹ بینک کہاں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے منصوبے میں جو اصل فریق ہے غزہ کے عوام اور ان کے صحیح ٹرو نمائندے حماس، وہ کہاں ہیں؟ بلکہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ان کی پسندیدہ فلسطینی اتھارٹی بھی کہیں موجود نہیں ہے۔ گویا فلسطینیوں کو ایک طرف کر کے جنگ بندی کا جو معاہدہ کیا جائے گا وہ کتنا پائیدار ہوگا؟ اور میں حیران ہوں کہ ایک طرف پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور قطر اور دیگر ممالک کا وہ اعلامیہ ہے جس میں فلسطینی ریاست کی بات کی گئی ہے، جس میں فلسطینیوں کو فریق بنانے کی بات کی گئی ہے۔ اس اعلامیے کے برخلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک امن منصوبہ پیش کر دیا اور شہباز شریف نے اس کی 100% تائید کر دی۔ یہ امریکی غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کی غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ عفنان اللہ صاحب، آپ کا کوئی جواب ہے اس پہ؟ دیکھیں، اس کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کل بڑا واضح طور پہ بتایا ہے کہ جو پلان ہم نے ڈسکس کیا تھا اور مسلمان ممالک نے آپس میں ڈسکس کیا تھا، ہماری ایکسپیکٹیشن بھی یہ تھی اور ہمیں لگا کہ یہ وہی پلان ہے جو کہ انہوں نے اپروو کیا ہے، مگر جب اس کو دوبارہ دیکھا گیا تو یہ وہ پلان ہے نہیں جس کے اوپر مسلمان ممالک نے ان کے ساتھ ایگری کر کے آئے تھے نیو یارک میں۔ تو اس تناظر میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ ہم کوئی ایسا کام کریں گے ہی نہیں جس سے فلسطین کے عوام جو ہے ان کے رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوں غلط طریقے سے۔ ہم تو دیکھیں ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ جنگ بندی چاہتے ہیں، وہاں پہ ایڈ کی دوبارہ جو ہے وہ فلو ہو، یہ تمام چیزیں ہمارا آبجیکٹیو ہے، اور ہم نے کبھی بھی فلسطین کی کاز سے جو ہے 1 انچ ہم پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہم ہٹیں گے۔ یہ تو ہر مسلمان کے دیکھیں ایمان کا بھی حصہ ہے جو فلسطین والا معاملہ ہے، تو اس کے اندر تو سارا پاکستان اس کے اوپر متحد ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی جو آج بھی ہماری ہے کہ جو وہاں پہ قتل عام غزہ میں ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، اور اس کوشش کو آج سمجھ لیں کہ یہ اس کوشش کی ایک انڈیکیشن تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن ہم کوشش ضرور جاری رکھیں گے، اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو جو بھی ہم وہاں پہ ریلیف دلوا سکیں وہ ہم کریں گے۔ جی، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالا طے ہو گئیں، اور یہاں آ کے وزیر اعظم صاحب نے ایز یوزول، جیسے پہلے انہوں نے نوبل پیس پرائز کے لیے جلدی میں ٹویٹ کر دیا، اگلے دن اس نے ایران پہ حملہ کر دیا، تو انہوں نے کیوں اتنی جلدی؟ انہیں کیا ہے جو ایک چیز پارلیمنٹ میں لائی ہی نہیں جاتی اس پہ جو پاکستان کے عوام کا جو موقف ہے، جو ان کے جذبات ہیں، کیونکہ یہ بات میں اگری کرتی ہوں کہ یہ مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، تو اس کو کس طرح آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ایک دم سے ٹویٹ جاری کر دیں اور یہ آپ کہہ دیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ میں تو نہیں ہوں ہم میں، میں سمجھتی ہوں پاکستان کی اکثریت عوام ہم میں نہیں ہے، آپ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ ہمارے بھائی پتہ نہیں ہے، افنان بھی شاید ہم میں نہ ہوں، تو یہ کس طریقے سے یہ مسلط؟ پھر آپ اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے، میں تو اس دن نہیں تھی ورنہ میں کرتی، لیکن اس کو پارلیمنٹ سے جائے بغیر، اسی طرح آپ کو جو جہاد افغانستان کے وقت بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا، تو بعد میں کیا تباہ کن اثرات اس کے نکلے، آج تک ہم بھگت رہے ہیں، لیکن آپ کیوں پارلیمنٹ سے بالا حرکتیں کرتے ہیں؟ کم از کم آ کے آپ بتا تو دیں، اور ڈار صاحب تو تھے ہی نہیں میٹنگ میں،
ڈار صاحب کو تو پتہ نہیں کس وجہ سے کون سی میٹنگ میں؟ وہی جو ٹرمپ کے ساتھ ان کا بندہ بیٹھا تھا مارکو روبیو. ہمارے ڈار صاحب کہاں تھے؟ اچھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شفیق صاحب؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ 20 نکات پڑھے ہی نہیں اور آپ نے ٹویٹ کر دیا کہ میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. کیا آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ کیا کہیں پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دیں اور کہیں جی سوری وہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا؟ آپ منگواتے ان سے پڑھ ہی لیتے. کبھی بھی نہیں آپ نے کچھ دیکھا اور پڑھا, لیکن وہ تو پڑھ لیتے کہ اس میں کیا لکھا ہے, اور آپ ٹویٹ کر کے اور مبارکبادیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا سارے شرم سے جھک گیا ہے. یہ سارا کچھ کرنے سے وزیر اعظم کے ایک ٹویٹ نے ہمیں زمین بوس کر دی. تو اس پہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اتفاق کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ہر پاکستانی, ہر مسلمان اس پہ اتفاق کر رہے ہیں. بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی میں تو بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے اور یہ ایسی آگ بھڑکا سکتا ہے جس میں بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو پارلیمنٹ میں لائیں. اگر دھوکہ دیا ہے انہوں نے صہیونیوں نے تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ صہیونیوں نے دھوکہ دیا یا ٹرمپ نے دیا ہے؟ جو وہ ایک ہے نا, ایک اینٹی ہے. نہیں دھوکہ دیکھیں نا, یہاں پہ آپ کو کھل کے بات کرنی چاہیے. دھوکہ تو ٹرمپ نے دیا ہے, اس نے کہا کچھ اور اعلان کچھ اور. میر صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں آئیں گے اور اسمبلی میں یہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ٹرمپ نے بہت زیادتی کی ہے اور مجھے اس نے دھوکہ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم سے. لیکن دیکھیے جب ایک بورڈ بن گیا, اس بورڈ میں ایک طرف نیتنیاہو ہے, ٹرمپ اس کا ہیڈ کر ہے, اور ٹونی بلیئر اس کا کیا کام, جس نے جو ہے عراق میں کم از کم 2 ملین مسلمانوں کا قتل کروایا, وہ غزہ کے مالک بن جائیں گے؟ آپ نے کیوں جلدی میں, آپ کو جلدی کیا ہے ٹویٹس کرنے کی؟ مجھے تو سمجھ جلدی کیا ہے ٹویٹس کرنے کی؟ دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا اس کے اندر غزہ کے اندر سے ودرال تھا اسرائیلی فوج کا, اس کے اندر فلسطینین سٹیٹ ہوڈ کی بات تھی. وہ جو ہم نے کیا تھا وہ یہ والا ہے نہیں. یہ والی بات کل واضح طور پہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کلیریفائی کر چکے ہیں. جو پرائم منسٹر صاحب نے ٹرمپ کے اعلان سے پہلے ہی ٹویٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا, وہ غلط کیا نا. نہیں وہ تو ان گڈ ول ہم تو یہی سمجھے تھے کہ وہی والا ایگریمنٹ ہوگا نا. ان آل گڈ ول میں آپ سے ایک ایگریمنٹ کر کے جاؤں, تھوڑی دیر بعد واپس آؤں, ہم آپس میں طے کر چکے ہوں ایک بات, تو پھر آپ نارمل. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جو لوگ ٹرمپ صاحب کو جانتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. انہوں نے ایلن مسک کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا ہے, انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کے ساتھ یہی کیا ہے. وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. خوش فہمی تھی کہ پتہ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی, میں آپ کو یہ بات یقین دلاتا ہوں کہ پورے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمارے جذباتی اور ریلیجس اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے اس فلسطین. نہیں دیکھیں عفنان صاحب, یہاں پہ میں تھوڑی سی اختلاف کروں گا. یہ صرف جذباتیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عقل فہم اور دلیل کا مسئلہ ہے. عقل فہم اور دلیل یہ کہتی ہے کہ جب تک کسی منصوبے کا اعلان نہ ہو آپ اس کو بطور وزیر اعظم پاکستان اپریشیٹ نہ کریں. دیکھیں انہوں نے صرف پھر جذباتیت میں انہوں نے اپریشیٹ کر دیا. نہیں انہوں نے امیر صاحب انہوں نے وہ جو 20 پوائنٹ سے وہ یہ سمجھے کہ وہی والے ہیں جو ہم سے ایگری کیے ہیں. یہ ہوئی ہے ساری بات. اب انہوں نے کیونکہ چینج کر دیا, وہ پڑھ تو لیتے میر صاحب, اتنی خوشامد کرنے کی آپ کو پڑی بات تھی. یہ کہ اب ہر 2 منٹ بعد تو آپ چیک نہیں کرتے نا کہ وہ وہی والے پوائنٹ. اب دیکھیں نا, میں نے ایک اور بھی چیز دیکھنی ہے نا. دیکھیں آپ بھی ذرا اس چیز کا خیال کریں کہ عفنان اللہ صاحب جو ہیں وہ براہ راست اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے, یہ تو بڑا وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی بڑی مہربانی, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کرنا نہیں چاہیے تھا ویسے. نہیں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری فلسطین کے معاملے کے اوپر ہم نے ہمیشہ فلسطین کاز کو سپورٹ کیا, ہماری پارٹی نے ہمیشہ سپورٹ کیا. ہم کو ایسا کام کریں گے بھی نہیں جس سے فلسطین. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اب ایک ایشو ایسا ہے کہ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 دن سے جو آزاد کشمیر ہے, پورے کا پورا آزاد کشمیر جو ہے, اس کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو جیم کیا گیا ہے. مواصلاتی رابطہ باقی پاکستان سے کٹا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بہت سی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں. اب عفنان اللہ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس کو مانیں نہ مانیں, پسند کریں نہ کریں, لیکن مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور پارٹیوں کے لوگ آزاد کشمیر کی حکومت میں سارے اکٹھے ہیں یا اکٹھے کر دیے گئے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. آپ کو نہیں چاہیے کہ اس معاملے پہ بھی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن جانا چاہیے آزاد کشمیر میں, اور وہاں کی لیڈرشپ جو ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ملیں اور ان سے کہیں بھائی یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرو. دیکھیں اس کے اوپر ایک ڈیلیگیشن جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے 2 وزراء کا نامنیٹ کیا تھا, جنہوں نے جا کے وہاں پہ ان سے بات چیت بھی کیا اور حالات کو قابو میں کرنے کی پوری کوشش بھی کی ہے.
جہاں تک معاملہ ہے کولیشن کا، تو دیکھیں اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ ایک اب مثال کے طور پہ ہم بلوچستان میں بھی کولیشن پارٹنرز ہیں، اسی طرح جس طرح کشمیر میں، تو اس طرح ہو جاتا ہے کہیں پہ آپ کولیشن میں ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ نہیں ہوتے. سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے اس طرح اکثر نہیں. لیکن پلوشہ خان صاحبہ یہ بڑا اچھا جواب دیا ویسے عفنان اللہ صاحب نے کہ جی بلوچستان میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے کولیشن پارٹنر ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ملک کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کو صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنا ایک مشترکہ ڈیلیگیشن نہیں بھیجنا چاہیے آزاد کشمیر؟ بالکل، دو وزراء ایک پارٹی کے، میں سمجھتی ہوں یہ کافی نہیں ہے. چاہے ہم یہاں ایک دوسرے کی گردنیں اتار دیں، لیکن آزاد کشمیر میں ہم سب کو ساتھ بیٹھنے پہ فخر ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے، ہمیں حالات کو نارملائز کرنے میں جو کچھ بحیثیت پاکستانی ہم کر سکتے ہیں، اور ہم پہلے بھی تو یہاں کرتے رہے نا، کتنے بڑے معاملات یہاں آپ کے پیچھے ہوتے رہے. تو سب آپ کو یاد ہوگا جب طاہر القادری صاحب آئے تھے تب بھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. لہٰذا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جا کر ان سے بات کرنی چاہیے. اور یہ جو اکیلے بڑے جہاں اہم فیصلے کے لیے جب جاتے ہیں نا وزیر اعظم صاحب، تو وفد میں کولیشن کو بھی رکھا کریں، ورنہ پھر ذمہ داری ان کو خود ہی اٹھانی. اچھا جی، شفقت اوان صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال اور خیبر پختونخوا اور پنجاب اور سندھ کی صورتحال میں کچھ فرق ہے؟ آزاد کشمیر ایک حساس علاقہ ہے، کیا وہاں پہ تمام مین پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے اس کی یہ اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں کے حالات کو ٹھیک کرنے میں کوئی مشترکہ کردار ادا کریں؟ یہ سب بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں وہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ سیاست تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب افسوس اس بات کا ہے کہ نہ تو ہمیں یہ پولیٹیکل پارٹی مانتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی رول دیتے ہیں. سچی بات یہ ہے. ادروائز پاکستان تحریک انصاف پاکستان کو بچانے کے لیے ہر قسم کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ہمیں کوئی رول دیں گے نہیں، ہمیں پولیٹیکل پارٹی نہیں یہ ماننے کو تیار. ادروائز دیکھیں وہاں پہ بھی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اور باقی ساری پارٹیوں کے بڑے وہاں پہ چلے جائیں گے، اگر وہ سارے اکٹھے ہو تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں جی، تو وہاں جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جو لوگ الیکٹ ہوئے وہ آپ کی پارٹی کو چھوڑ کیوں گئے؟ پھر وہ بات وہی ہے کہ نہیں دیکھیں نا، آپ ہر جگہ پہ آپ یہ کہیں جی وہ فلانے نے پریشرائز کیا تھا، اس نے کہا تھا. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے تو نہیں نا چھوڑی اپنی پارٹی، لیکن آپ گرفتار ہوئے نا، 5 بندے آپ گرفتار ہوئے، مقدمے ہوئے، پارٹی نہیں نا چھوڑی آپ نے، نہیں چھوڑی. تو باقی جو پھر لوگوں کو ٹکٹ دیا آپ نے ٹکٹ غلط دیے لوگوں کو. ہاں ڈیفینیٹلی، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں. بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ماضی میں، وہ ہم انشاءاللہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں تو ساری پارٹیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم نے ایک دفعہ اس وقت جو عفنان اللہ صاحب جو اس وقت آزاد کشمیر میں جو احتجاج ہے نا، وہ دراصل پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ناکامی ہے کہ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایک کولیشن گورنمنٹ میں کٹھی بیٹھی ہوئی ہیں اور پبلک میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ حالات جو ہیں وہ قابو میں ہم لے آئیں، اور اس کے لیے ہم نے بات چیت جو ان کے مین نمائندے ان سے کی ہے، اور اس کے اوپر ہمارا بھی کام جاری ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتر نیوز ملے گی. ہم نے ماضی میں بھی، آپ کو یاد ہوگا کشمیر میں پہلے بھی 1 سال پہلے بھی ہوا تھا یہ مسئلہ، اس میں بجلی کا جب ایشو تھا تو وہ بھی ہم نے ریزالو کیا تھا. تو ہم آگے بھی کشمیری ہمارے بھائی بہن ہیں اور ہم ان کے ہر مسئلے کو آؤٹ آف دا وے جا کر. میں تو میرے صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب کسی پر کوئی حکومت ٹھونسیں گے نا تو پھر اس کے یہ نتائج آتے ہیں. اگر لوگوں کے اپنے نمائندے ہوں اور انہوں نے واقعی چوز کیے ہوں اور وہ سمجھیں کہ وہی لوگ حکومت میں ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا. چلیں جی، بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب، سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ اور شفقت عباس اوان صاحب. اور یہ جو آخر میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کیا ہے آزاد کشمیر پہ، اس میں اس چیز پہ ذرا غور کریں آپ کہ پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور آزاد کشمیر کی اہم پولیٹیکل پارٹیز تقریباً ساری کی ساری جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی ایک کولیشن گورنمنٹ میں کٹھی ہیں، لیکن حالات جو ہیں وہ اس کولیشن گورنمنٹ کے قابو میں نہیں آئے. یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ناکامی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح آپس میں اگر لڑتے رہیں گے تو اس سے نہ ان کا فائدہ ہے نہ پاکستان کا فائدہ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.